ناظرین آداب، آئینہ پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بعض نئے موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل عہد ہے جس میں بہت ساری چنوتیاں ہمارے پیش نظر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں تعلیم جو ہے، جو ہمارا ایک طرح سے بنیادی وصف ہے، اس پر ہمیں دھیان دینے کی نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر جیسے جسم بے روح ہوتا ہے، ویسے ہی ہم تعلیم کے بغیر بے روح ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی۔ لیکن اس میں ایک بات اور اب جڑ گئی ہے پورے طور پر کہ تعلیم کی طرف جو لوگ گامزن ہیں اس راہ میں، اس میں جو ایک ہماری جو تکنیکی تعلیم ہے اس کا بہت اہم رول ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں، اس عہد میں، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھیں، لیکن آپ کا تکنیکی ہونا یعنی ٹیکنیکل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو کریں، آج کے اس پینل میں جو حضرات شامل ہیں ہم ان سے آپ کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر امام قادری۔ ڈاکٹر صفدر امام قادری ایک بہت ہی اہم ترین نقاد ہیں، تخلیق کار ہیں، اور تعلیم کے شعبے میں بہت اہم کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب اپنے اسٹوڈیو میں ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت ہے جو اردو کے لیے گزشتہ 10-12 برسوں سے بتدریج کام کر رہی ہے۔ بہار اردو رائٹرز فورم، بہار اردو یوتھ فورم کے آپ صدر بھی ہیں۔ جاوید محمود صاحب سماجی کارکن بھی ہیں، اور خاص کے تعلیم کے شعبے میں آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں جناب جاوید محمود صاحب ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ناظرین، ایک ایسی شخصیت ہم آپ کے سامنے کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو بالکل نئی نسل کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت اہم کام کر رہے ہیں جس کی بہت ضرورت ہے۔ میری مراد ہے جناب اویس عنبر صاحب سے۔ اویس عنبر صاحب خاص کے جو ہماری تکنیکی جو تعلیم ہے جس کی طرف ہم سب جو ہے گامزن ہیں ایک طرح سے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، اس میں آپ بہت کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ اویس عنبر صاحب اپنے اسٹوڈیو میں ہم آپ کا بھی بہت استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور دراصل کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، یا کوئی بھی ہندوستانی زبان ہو، اس زبان کا تعلق جو ہے وہ ہر شعبے سے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم تکنیکی گفتگو کرنے لگتے ہیں ادب کے حوالے سے یا اپنے زبان کے حوالے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ زبان سے ہماری دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ زبان جو ہے وہ ترسیل کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، یا سمپریشن کا سب سے مہتوپورن مادھیم ہے۔ یعنی زبان کے بغیر کچھ بھی تو ہو نہیں سکتا، اسے زبان ضروری ہے، چاہے آپ اردو میں ہوں یا ہندی میں ہوں یا دوسری جو ہماری ہندوستانی زبانیں ہیں یا عالمی زبانیں ہیں۔ تو اس میں اردو میں کس طور پر جو ہماری تکنیکی تعلیم ہے، یہ اردو کہاں بہت اہم ہو جاتی ہے، یا اردو میں تکنیکی تعلیم کس طور پہ دی جا سکتی ہے، جو لوگ عملی طور پہ اس سے جڑے ہوئے ہیں ہم آج ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب آپ سے گوش گزار ہیں، اور خصوصی طور پر چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے گزشتہ 10-12 برسوں میں کہ آپ نے کئی کھیپ تیار کی ہے نئے بچوں کی، جس میں آپ جو مقابلے کے جو امتحان ہیں اس کی آپ تیاری کرواتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ہمارا جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے، ظاہر اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہوگی، تو آپ اس کو کس طور پر اہم سمجھتے ہیں اور کیسے راغب آپ کرتے ہیں اردو کے حوالے سے جو ہماری تکنیکی تعلیم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے جو تجربے ہیں، اپنے جو مشاہدے ہیں، جو عملی تجربہ ہے، آپ اس سے روشناس کریں۔ دیکھیے قاسم صاحب، یہ تکنیکی تعلیم اور اردو یا اردو آبادی کے مسائل اور تکنیکی تعلیم یہ ایک بڑا موضوع تو ہے ہی، اور یہ اسی طرح سے جیسے دوسروں کے لیے، دوسری آبادی، دوسری قومیت کے لیے تکنیکی تعلیم کی جو اہمیت ہے وہی ہمارے یا اردو خاں آبادی کے لیے ہے۔ یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہم تعلیم کی، خاص طور سے جو تعلیم ایک شعبہ ہے، اس کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے معماروں نے، جو قوم کے معمار ہیں، انہوں نے اس سمت بڑی کوشش کی۔ کیا بات! جب ایسا موقع آیا کہ جب
19वीं सदी के अवाखिर का दौर देखिए कि ICS के लिए ये तय हुआ कि इम्तहानात उसके इंग्लैंड में होंगे। तो अब एक किसी ऐसे तालिब इल्म को जो होनहार तो है लेकिन वह इंग्लैंड जाकर इम्तहान नहीं दे सकता है, और उसके इम्तहानात के जो प्रोसेस थे उसमें कम से कम 1 साल लग जाते थे। 1 बरस अगर 12 महीना इंग्लैंड में रहने और जाने आने की जिसको सहूलत है वही ICS हो सकता था। तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी मुहिम शुरू की और फंड बनाया कि हम अपने ऐसे होनहार बच्चों को जमा करें और उनको इस तरह से इंपीरियल सर्विस में ले आएं जो सबसे आला सर्विस है, तो उसमें जाएं। उसी तरह से जब जमाना ऐसा आया तो तकनीकी तालीम की तरफ हमारी कौम में तवज्जो रही। गलती यही होती है कि जब हम उसको जहां वो तवाजुन उसमें नहीं बिठा पाते हैं। हुआ क्या कि शुमाली हिंदुस्तान में किसी को ये ध्यान ही में नहीं आया कि तकनीकी तालीम का इतना बड़ा मैदान था, लेकिन ये माइनॉरिटी एजुकेशन के एक्सपर्ट्स इसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं गई। जबकि जुनूबी हिंदुस्तान में एक जरखेजी फैली हुई थी और हर जगह तकनीकी तालीम के लिए लोग कोशां थे, और छोटे छोटे गांव में जो इदारे हो सकते हैं, हर आदमी को IIT में नहीं जाना है। हाँ। अगर इंजीनियरिंग देखें तो इंजीनियरिंग के शोबे में आप ITI से लेकर IIT तक पूरा एक मरबूत निजाम है। एक ऐसा आदमी तो अगर किसी गांव में छोटी आबादी है, 20,000 की आबादी है, तो हम ITI खोल सकते थे, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन के नाम पे जो काम हो रहे थे उसमें इसको बाज़ाब्ता एजेंडा के तौर पे हमने स्कूल खोले, छोटे छोटे कॉलेज बनाए, लेकिन मेयारी तालीम के इदारे नहीं बनाए, जिसकी वजह से आज ये हर तरफ से आवाज उठ रही है कि शुमाली हिंदुस्तान में तकनीकी तालीम और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबे में अक़लियत आबादी और ख़ास तौर से उर्दू खां आबादी पिछड़ रही है। तो अब ये एक हमारे लिए एक निशाना होना चाहिए कि एक मुहिम बनाकर जिस तरह से जुनूबी हिंदुस्तान में काम हुआ उस तरह से काम करके तकनीकी तालीम की तरफ लोगों को राग़िब करें। बड़ी खूबसूरत बात कही सफदर इमाम काजी साहब आपने। एक जो इशारे किए खुसूसी तौर पर जो उर्दू तहरीक के हवाले से आपने भी इशारे कर दिए, और जिसको हम सर सैयद तहरीक भी कह लेते हैं, तो हमारे ज़ाहिर है कि वो मेमार हैं और वो जो कुछ किया उन्होंने, और खुसूसी तौर पर जो तकनीकी तालीम के शोबे में जो किया वो रोज़े रोशन की तरह आया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ख़ास कर जो तालीम का शोबा हो, और इत्तेफाक से हम अगर देखें कि वो उनका जो बुनियादी जो माखज़ है या वस्फ़ है या जो तरसील का ज़रिया रहा, हालांकि वो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी जानते थे, हिंदी से भी वाकिफ़ थे, लेकिन उर्दू जो थी इसलिए कि साइंस की तालीम उर्दू में किस तरह से हो या दूसरे टेक्निकल एजुकेशन कैसे हो उर्दू के हवाले से, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी बहुत अहम रोल किया। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि धीरे धीरे पता नहीं क्या हो गया है, किस तौर पर वो सीरियसनेस जो है बाकी नहीं रह गई है। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर हम किसी एक ज़बान को जानते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर इसी ज़बान में जो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से अगर लिटरेचर है तो सिर्फ उसकी तलाश हम करते हैं। मेरा अपना ख्याल है, जैसे कि आप भी जानते हैं और जो यहाँ पर जो पैनल बैठा हुआ है वो भी जानता है, कि अगर हमें उर्दू का फ़रोग़ करना है या हमें हिंदी का भी फ़रोग़ करना है, तो जो दूसरी जो तरक्की पज़ीर ज़बानें हैं उन ज़बानों में जो मवाद है ख़ास के टेक्निकल एजुकेशन के सिलसिले में उसको भी लेकर के साथ साथ चलना हो। बिल्कुल। जावेद महमूद साहब, आप एक काम बहुत कर रहे हैं गुज़िश्ता 10-12 सालों से, ख़ास के ये वेब वर्ल्ड का ज़माना है। हमने देखा है जब आपके इस पर जाते हैं साइट पर, तो हमने देखा कि बहुत जो तकनीकी तालीम के हवाले से आपने काफ़ी मवाद उसमें यकजा कर दिया है। तो इसमें आप जो ज़रूरत आने वाले नस्लों को इसकी ज़रूरत है, और इसमें क्या क्या फीडबैक आपको मिले, हम चाहते हैं कि इसके हवाले से आप कुछ गुफ्तगू करें। देखिए, आज जो ज़माना है, आज का की दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज के तौर पर डेवलप हो गई है। हम अपनी बात, हम यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी देख रहा है। बेशक। अभी हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें जो है आपको पटना में प्रोग्राम हुआ और उसको जो है साउथ कोरिया में लोगों ने देखा, अमेरिका में लोगों ने देखा, उसी वक्त सेम। तो अब जो प्रोग्राम है जो हम लोग चला रहे हैं वो इस लिहाज पर चला रहे हैं कि उसको पूरी दुनिया में लोग देखें और उससे फायदा उठावें। हमने जो है ये
टेक्निकल एजुकेशन के का जो हल्का है, हमने अपने साइट पर ई बुक की शक्ल में बहुत सारी चीजें अपलोड की हैं। उसी तरह से बहुत सारे मज़ामीन ऐसे हैं जिससे उर्दू जानने वाले लोग, उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले लोग उससे फैजियाब हो रहे हैं, और फैजियाब हों इसकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे साइट पर आएं, और उस साइट के जरिए जो चीजें हम पटना में बैठ करके अपलोड करते हैं उसको थोड़ी देर के बाद जो है जाकर के अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी देख सकता है। पहले जो है हम किताबों के शक्ल में अपनी चीजें जो है किताब लाते थे। बहुत सारी किताबें हमारी हैं जो उर्दू के सिलसिले में काम करती हैं। उसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन के जो तालीम है उसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है जब तक हम नहीं फैलाएंगे, हमारा समाज जो है, जो उर्दू का समाज है, वो तरक्की नहीं कर सकता है। चूंकि अभी इमाम साहब ने सही बात कहा कि जुनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में जो फर्क आया है, उसके पीछे वजह यह है कि वहां जो है टेक्निकल एजुकेशन जितना तेजी से फैला है, उसी तरह से हमारे यहाँ वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं फैला है। अब हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो मदरसे हैं उन मदरसों में भी जो है टेक्निकल एजुकेशन की तालीम का रुझान शुरू हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और जो उर्दू स्कूल हैं वहां भी टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है उसका फायदा उठा सकें। जब तक जो है हम अपने समाज को, जो उर्दू समाज है, उसको माशी तौर पर मजबूत नहीं बनाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। चूंकि जनरल एजुकेशन में जो है कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर टेक्निकल एजुकेशन में अगर हमारे समाज के बच्चे जो है, उर्दू जानने वाले बच्चे जो है जाते हैं अगर जो है, तो वो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत सारी स्कीम चलाई है, कौशल विकास योजना है, और तरह तरह के जो है वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं जिससे फायदा उठाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात की, ये इस बात की तरफ हम आना भी चाह रहे थे कि दरअसल एक बात और भी है टेक्निकल एजुकेशन के सिलसिले में। सफदर इमाम कादरी साहब ने और जावेद महमूद साहब ने इशारे भी किए इसकी तरफ, और हम अपने नाजरीन को बता देना चाहते हैं कि एक बड़ी चीज है कि मौके की कतई तौर पर कमी नहीं है। मैं आऊंगा एक ऐसे शख्स के पास भी जो आपको बताएंगे कि क्या क्या मौके हैं हमारे यहाँ। आप चाहे किसी भी जुबान से मुताल्लिक रहें, अगर आप चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास मौके हैं। ये बात जो अभी कही गई है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं सूबाई सतह पर भी, मरकजी सतह पर भी हैं, और इसकी जानकारी की जरूरत है। और ये अगर हम उसकी जानकारी लेते हैं तो जाहिर है उससे जो फायदा हमें उठाना चाहिए, जिस तौर पर हम उसे जरूर उठा सकते हैं। ओवैस अंबर साहब चूंकि बहुत अमली तौर पर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार में, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पर जो जुबान के लोग हैं, चाहे उनका उर्दू से ताल्लुक हो या हिंदी से ताल्लुक हो, वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके और फिर कैसे जो है वो कौमी धारे में, या जिसे मेन स्ट्रीम या जिसे मुख्य धारा कहते हैं आप, वहां कैसे जा सकते हैं और किस तौर पे ये काम कर रहे हैं, हम इनके तजुर्बे आपको सुनाना चाहते हैं। ओवैस अंबर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का कि इस बड़े मौजू पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ लोगों तक ये मैसेज जा सके। उर्दू का फरोग तब हुआ जब आप देखें कि फॉर्सिजियम कॉलेज बना अंग्रेज़ों ने, तब देखा कि इनकी लैंग्वेज को नॉर्थ इंडिया के लोग जो उर्दू जुबान बोलते हैं उनको समझने के लिए उन्होंने एक शुरुआत की उस दौर में। और फिर उस शुरुआत जब वहां से हुई तो उसके बाद ये शुरुआत अलीगढ़ पहुंच गई। अलीगढ़ में एक बहुत टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक मुहिम चलाया सर सैयद साहब ने। उनका नाम था सैयद अहमद खान, लेकिन बाद में उनको सर का खिताब अंग्रेजों ने दिया और बाद में हम लोग उनको सर सैयद साहब के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या ख्वाहिश थी उनकी कि मुसलमान और दूसरे जो उर्दू जुबान बोलने वाले लोग हैं और सारे वो लोग जो उर्दू जुबान रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं अफसानों में, शायरी में और ड्रीम्स में रहने वाले जो दुनिया है वो वहां से निकाल कर एक प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ, जो दुनिया आगे शायद इस मुल्क को बढ़ाने के लिए भी, जो हमारी आबादी है 20% उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उनको ले करके इस दुनिया में हम फैल जाएं। और टेक्निकल एजुकेशन के छोड़कर इस चीज को पॉसिबल नहीं समझा उन्होंने। और उनकी जो मुहिम थी, सर सैयद साहब चाहते यही थे
کہ زیادہ سے زیادہ کنیا کماری سے کشمیر تک کے جو اردو زبان کے لوگ ہیں اگر ان کو کہیں انگریزی میں دقت آ رہی ہے اور کہیں ہندی میں دقت آ رہی ہے تو انہوں نے باضابطہ ساری ٹیکنیکل کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا اس میں شروع کیا. اب دیکھیے آج جو اردو زبان بولنے والی جو قوم ہے، جو اس طرف آپ دیکھیں بہت نارتھ انڈیا میں یہ زیادہ زبان بولی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں میں ایسا پا رہا ہوں، میں تو ابھی انڈمان نکوبار گیا، وہاں پہ اردو زبان بولنے والے کچھ لوگ ہیں، بہت گنے چنے لوگ ملیں گے آپ کو. لیکن آج میں اس چینل کے ذریعے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج اتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کسی بھی لینگویج میں آپ ہندی میں ایسے بولیں اور اردو میں لکھا جا رہا ہے وہاں پہ، ایسی چیزیں گوگل پہ موجود ہیں. اور آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ایسے تو لینگویج از دا ڈریس آف آور تھاٹس، ہم جو بولتے ہیں وہ ساری گہنا ہے ہمارا، زبان جو ہے ہمارے گہنا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا. ایک بہت بڑی چیز کہ آج کوئی بھی انسان کسی لینگویج کو بولنے والا بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو زبان کی وجہ سے کسی لینگویج کو سمجھنے میں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سمجھنے میں دقت آ رہی ہے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو. یہ دور کر دیا گیا، آج یہ چیزیں دور ہو گئی ہیں. اور میں یہ کہوں گا اپنے نوجوانوں سے، اپنے سارے ایسے لوگوں سے جس کو ایسی ضرورت ہے کہ اس کو عربی میں لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے یا ہندی میں لکھنا ہے، تو گوگل ٹرانسلیشن پہ جا کر آپ کسی بھی لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب بات آتی ہے کہ اردو زبان بولنے والی جو چھوٹی آبادی ہے اس کے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جب آنے کی بات آئی تو سرکار نے کئی راستے کھول دیے ہیں. آج کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سرکار کو کوسنے لگ جاتے ہیں بالکل، اور سرکار کی برائیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، پر کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ مائنرٹی ایجوکیشن کے لیے سرکار نے کیا کیا کر رکھا ہے. اردو زبان بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے خاص ایسے انتظامات کر رکھے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے. آج میں اپنے طور سے جو میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کنیا کماری سے کشمیر تک میں کوئی بھی ایسا انسان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اب کسی وجہ سے بھی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر میں فائنینشلی کوئی پرابلم ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ ہم لوگوں کو ملے. میرا نام اویس انبر ہے، گوگل پہ لکھ کر کھوج لے مجھے، میں مل جاؤں گا اس کو. اور مجھے باضابطہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس مہم کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شروع کیا، آج 7,000 بچے انرول ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو اردو زبان کے بولنے والے ہیں. کیا بات. اور دوسرے جو قوم کے بچے ہیں، جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جو دوسرے دھرم کے ہیں، میں ابھی پورٹ بلیئر سے اس پروگرام کو دینے کے لیے آ رہا ہوں تو وہاں کئی ایسے عیسائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایسا نہیں رہ گیا کہ کوئی بچہ یہ کہہ دے ایسے حالات میں کہ پیسے کی وجہ سے یا کسی ٹیکنیکل کمی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں وہ نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا. ایسا دور نہیں رہ گیا. اور آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ ہم اس دور میں ہیں، شاید ہم اگر 80s میں دیکھیں تو میں نے وہ چولہا پھونکنے والا بھی دور دیکھ لیا اور راکٹ پہ چلنے والا بھی دور دیکھ لیا. تو اس دور میں آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کون پڑھائے گا. ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ایسی ٹیکنکس موجود ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی لینگویج میں بات کر سکتے ہیں اور کوئی بھی لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں. اور کسی بھی لینگویج میں اگر آپ اردو جانتے ہیں تو کنورٹر کے ذریعے سارے ٹیکنیکل چیزوں کو کنورٹ کر کے آپ اردو زبان سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ابھی ہمارے بہت خوبصورت باتیں کہی. دیکھیے میں خصوصی طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اسی لیے بہت تازہ کاری کے ساتھ جو ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے، چاہے صفدر امام قادری صاحب نے کی، جاوید محمود صاحب نے کی، اویس انبر صاحب نے کی، اس کا مقصد صرف یہ ہے ناظرین کہ یہ سب لوگ عملی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے، یہ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ کی مدد تب ہوگی جب آپ خود اپنی مدد کرنا چاہتے ہوں، جب خود آپ کسی اپنے خواب کی تکمیل کرنا چاہتے ہوں. یہ سارے لوگ وہیں سے اسی زمین سے آئے ہیں اور اسی زمین سے آ کر انہوں نے نہ صرف یہ کہ تکنیکی تعلیم بھی حاصل کی بلکہ وہ آپ میں بھی اسے منتقل کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت مختصراً صفدر امام قادری صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے خصوصی طور پر جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں جس سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، خاص کے اردو کے زبان کے بچے جو ہیں، تو اس میں جب آپ نے اردو کے حوالے سے آپ کے بچے بہت جو مقابلے کے امتحانات میں آئے تو آپ کو کیسا لگتا اور کیسے کیا اسٹریٹجی آپ کی رہی
کیا ان کو جو ہے پیغام دینا چاہیں خصوص طور پر؟ ہم نے ہمیشہ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے، جی ہندوستان کی جو اور زبانیں ہیں اسی طرح سے اس کے رائٹس ڈیوٹیز ہیں اور اس کا بھی علمی ادبی سرمایہ ہے. اس لیے یہ کبھی مسئلہ نہیں ہے کہ اردو پڑھنے والے کو کوئی انڈر پریولیج رہ جائے گا ہندی یا انگریزی پڑھنے والے سے، کبھی نہیں ہے. ہندوستان میں ایک تجربہ نظام حیدرآباد نے عثمانیہ یونیورسٹی کے طور پہ کیا تھا اور 1913 سے 1947 تک ساری چیزیں سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے میڈیکل، انجینئرنگ اور وکالت، یہ 3 شعبے کی پوری تعلیم اردو میڈیم میں دے کر دکھائی. کیا بات ہے. ہمارے ایک گورنر ہوتے تھے یونس سلیم صاحب بہار میں. یونس سلیم صاحب جو وکالت پاس کر کے آئے تھے وہ اسی جامعہ عثمانیہ کے فرزند تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک وائس چانسلر ہوتے تھے سید ہاشم علی، وہ آزادی کے فوراً بعد IAS افسر ہوئے تھے، تو وہ بھی جامعہ عثمانیہ کے پڑھے ہوئے تھے اور اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے لوگ تھے. تو ان کو زندگی میں ترقی کرنے میں کہیں کوئی اردو پڑھنے کی وجہ سے رکاوٹ نہیں آئی. سپریم کورٹ کے بہترین وکیل کے طور پر یونس سلیم صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ہندوستان میں وہ وزیر قانون رہ چکے تھے. تو یہ اردو کہیں رکاوٹ نہیں ہے. بہت اچھی. میں چونکہ تھوڑا وقت کم ہے، جاوید محمود صاحب میں بس 1 منٹ میں چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ آگے کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کے مقاصد ہیں کہ کیسے اردو کے حوالے سے جو ہے یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا اور فروغ ہو؟ بہت مختصراً چاہتے ہیں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بہار میں جو ہے، خاص کر کے ہم بہار رہتے ہیں، بہار میں زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پھیلایا جائے. اردو حلقے میں جو ہے اس کو پاپولر بنایا جائے، چونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ تعلیم ہے جو کوئی بھی بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، آسانی سے لے سکتا ہے. اس لیے میری خواہش ہے کہ اسے مدرسہ کے ذریعے جوڑا جائے اور ساتھ ساتھ جو اردو کے اسکول ہیں وہاں جوڑا جائے، اور جو اردو پاکٹ ہے اس سے جوڑا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے آ سکیں. اور اویس عنبر صاحب تو کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں بھی اس کو مدد ملے گی، ان کا ایڈمیشن وہاں پائے گا. اویس صاحب بس 1 منٹ آپ سے یہی چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ جیسے بہار آپ کا ایک تھرسٹ ایریا ہے، بالکل آپ ابھی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں اردو بولنے والے زبان کے ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں آئیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ کامرس اور MBA کو بھی آج گورنمنٹ نے AICTE سے اپروول دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مینجمنٹ کے سارے جو سیکشنز ہیں وہ ٹیکنیکلی اب ساؤنڈ ہونے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے دائرے میں لا دیے گئے ہیں. اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مینجمنٹ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ اردو زبان کے طریقے سے اردو زبان جیسی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو بولنے والے لوگ مل جائیں، تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں سے ملاقات کریں، ہم سے ملیں انشاءاللہ تعالی، میں جہاں تک ہو سکے. چلیے بہت بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. دیکھیے ابھی آج جو ہمارا موضوع تھا وہ تکنیکی تعلیم اور اردو، اس حوالے سے ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب، جناب جاوید محمود صاحب، اویس عنبر صاحب اور ناچیز قاسم خورشید نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کا ماخذ صرف یہی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تھینک یو ویری مچ. شکریہ.